تنویر ہی تنویر ہے اور بولنے والا منہ سے قرآن کی وہ تفسیر ہے. دیکھنے والے نبی کو دیکھ کے کہتے تھے یوں، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. جب یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلی گئی نا، آنکھیں چلی گئی، جب آنکھیں چلی گئی، شاعر نے ایک تمید بانی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کہیں. تو پھر کیا کہا؟ کس بلا کا ناز تھا یوسف کو اپنے حسن پر. کس بلا کا ناز تھا یوسف کو اپنے حسن پر. دیکھ کے بیٹے کی صورت فخر کرتا تھا پدر. ارے دی بشارت خواب میں جبریل نے جب آن کر کہہ اٹھے یعقوب، پڑ گئی جب محمد پر نظر جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. جشن اس کا ہے چاہتا اس کو ہوں جس کا کوئی جواب نہیں. یہ انتخاب بھی معمول انتخاب نہیں. نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، ایک آدمی ہم اگر دیکھنے کتاب نہیں. ارے تم اپنے مصحف رخ کا مطالعہ کرنے دو کہ اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب نہیں. خدا نے کھینچ کے نقشہ رسول اکرم کا یہ کہہ دیا تیرا ثانی نہیں جواب نہیں. قسم خدا کی، حاصل کلام شعر، قسم خدا کی خدا بھی یہ صاف کہتا ہے ارے میرا جواب تو تو ہے تیرا جواب. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جشن مل گیا. کیا اللہ نے کائنات کو خلق کیا، پتھر بنائے، درخت بنائے، پہاڑ بنائے، ہر چیز کو خلق کیا اللہ نے. اب پتھر کی قسمت، توجہ، پتھر کی قسمت چاہے وہ نیلم بنا یا زمرد بنا، درخت کی قسمت آم بنا امرود بنا، بندے کی قسمت ابراہیم بنا نمرود بنا. بنایا اس نے. اس کے خانے کرم پہ موسیٰ بھی کھانا کھاتے رہے، اس کے خانے کرم پہ فرعون بھی پلتا رہا، اسی کے دسترخوان پہ ابراہیم بھی تناول کرتے رہے، اسی کے دسترخوان پہ نمرود بھی پلتا رہا. یہ اس کی شان کریمی ہے کیونکہ وہ انسان سے محبت کرتا ہے، اسی لیے کہا میں نے تم میں سے اپنا ایک حبیب بھیج دیا. اچھا پہلے آدم کو بھیجا، پھر نوح کو بھیجا. جب نوح کو بھیجا، اب دیکھیں ایک چیز نوٹ کیجئے، انبیاء جو ہے نا، انبیاء ان کے شامہ میں، ان کی سماعت میں، ان کی بصارت میں، ان کے لمس میں باقی عام انسانوں کی نسبت کچھ اور ہی معرفت ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں معرفت. جب نوح علیہ السلام آئے نا دنیا میں اور 950 برس کی تبلیغ کے بعد پتھر دل بھی کچھ نہ پگھلا تو پھر دعا کی پروردگار عالم اس قوم کو تباہ کر دے، اس کی نسلوں کو تباہ کر دے، اس میں سے ایک کافر بھی نہ رہے. اس میں سے کافر نظر آتے ہیں. نوح نے دعا مانگی، اللہ نے طوفان بھیجا. نوح کی دعا تھی یہ برباد ہو جائیں. محمد مصطفیٰ کو پتھر لگے، آنکھ سے آنسو آئے. اللہ نے کہا حبیب کیا کہتا ہے؟ پروردگار ہدایت نصیب فرما. اللہ ہدایت نصیب فرما دے. نوح دیکھ رہے تھے بصارت اپنی ہے، کہاں اسلاب و ارحام میں یعنی صلبوں میں اور رحموں میں دیکھا کہ کافر تھے، یعنی نبی کی نظر جیسی کسی کی نظر نہیں ہو سکتی. ابراہیم کو اللہ نے کہا میرے گھر کو تعمیر کرو، مصلی بنایا ابراہیم کی اس جگہ پہ جہاں پہ ابراہیم نے تعمیرات کا کام شروع کیا تھا، اور کہا ابراہیم یا کھڑو کہ آواز لگا. جب آواز لگے بڑی توجہ چاہوں گا، دیکھیں سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب.
ابراہیم آواز لگا، ابراہیم نے آواز لگائی، لوگوں نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک، کہتے رہے قیامت تک کے لیے ہر حاجی کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ اس کا مطلب ہے اللہ نے ابراہیم کی زبان میں وہ طاقت رکھی ہے کہ جو ماں کے رحم میں ہو یا باپ کے صلب میں ہو قیامت تک کے لیے لبیک کہے گا، کیونکہ اللہ نے ابراہیم کی اس زبان کو قائم رکھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ 200 میل سے ایک بوڑھے پیغمبر نے خوشبو سونگی، نام ہے اسرائیل، یعنی جناب یعقوب علیہ السلام، بیٹے ساتھ ہیں لیکن بیٹے نہیں سونگ سکے خوشبو، تڑپ کے کہا یوسف کی خوشبو آتی ہے، یعنی نبی کا سونگنا اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے، نبی کی خوشبو کا سونگنا اور ہے، زبان سے بیان کرنا اور ہے، انسان کا کہنا اور ہے۔ اب چلیے میرے ساتھ، ایک مرتبہ پوری طاقت کے ساتھ سلیمان کے لشکر نے پرواز کرنا شروع کی۔ جب سلیمان کا لشکر پرواز کر رہا تھا، وادی نمل میں داخل ہوئے، چونٹی نے کہا ارے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہ نو سلیمان کا لشکر جو ہے وہ آ کے ہمیں رون ڈالے۔ فتبسما، سلیمان مسکرائے، جب سلیمان مسکرائے تو یہ ہوئی چونٹی کی آواز کوئی نہیں سن سکتا، اگر سن سکتا تو نبی سن سکتا ہے۔ بے شک بے شک۔ نتیجہ تو میں آخر میں دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام گفتگو کرنے کے لیے طور سینا پہ چلے گئے، طے یہ ہو گیا جیسے عام انسان کے مقابلے میں عام انسان ہی نہیں ہو سکتا، اور جیسے نبی کے مقابلے میں عام انسان نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ ان کی گفتار جو ہوتی ہے وہ عالمانہ ہوتی ہے، ان کی رفتار عادلانہ ہوتی ہے۔ گفتار ان کی عالمانہ، رفتار ان کی عادلانہ ہوتی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عبد اور عبدہو میں فرق ہے، عبد اور عبدہو میں فرق ہے۔ میں آگے چل کے بیان کروں گا، یہ جملہ یہی روکتا ہوں۔ سارے انبیاء آئے، طے یہ ہو گیا کوئی پہاڑ طور سینا جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی پہاڑ طور سینا جیسا، یار بولو، پورے طور سینا جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی ہر پتھر نگینہ جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی ہر سفینہ نور جیسا نہیں ہو سکتا، ہر سفینہ نجات نہیں ہو سکتا، ہر سخی خاتم نہیں ہو سکتا، ہر نبی خاتم نہیں ہو سکتا، ہر نبی خاتم نہیں ہو سکتا۔ اور عبد میں اور عبدہو میں فرق ہے۔ کہا عبد اور عبدہو میں فرق کیا ہے؟ کہتا عبد وہ ہوتا ہے جو زمزم کا مالک ہو وہ عبد ہوتا ہے، جو کوثر کا مالک ہو وہ عبدہو ہوتا ہے۔ کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ جو زمزم کا مالک وہ عبد، جو کوثر کا مالک وہ عبدہو۔ اب اگر عصا مارے دریا میں راستہ بناتا ہے، عبدہو اگر چاند کو چاہے تو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ملا ڈالتا ہے۔ اب چراغ چلتے چراغ کی روشنی کو روشن کرنے کے لیے اس کے اندر تیل ڈالتا ہے، اس کے اندر ایندھن ڈالتا ہے۔ عبدہو چاہے تو وہ سورج کو پٹا ڈالتا ہے۔ اب اگر صلوات پر محمد و آل محمد عبد اور عبدہو میں فرق کیا ہے؟ عبد جو ہوتا ہے، توجہ رکھیے گا، کوئی بات نہیں، میری آواز کو تیز چلتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، قائم آل محمد، جی۔ اور عبد جو ہوتا ہے وہ پہلے تخلیق ہوتا ہے، پھر اس کو علم ملتا ہے۔ عبدہو کو پہلے علم ملتا ہے، پھر اس کی خلقت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، پہلے علم دیا پھر اس کو تخلیق کیا۔